السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، صحت سلامتی کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ، آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ التکاثر کی لاسٹ آیہ مبارکہ پڑھیں گے، آیہ نمبر 8، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورہ التکاثر آیہ نمبر 8۔ ثم پھر، لا تسألن البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ثم آ رہا ہے، اور ثم کے بارے میں اب ہم جان چکے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا اس سورہ مبارکہ میں، اور اس کی میننگ کو بھی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ جہاں پر ثم لایا جاتا ہے وہاں پر اسکالرز اس کے دو میننگز بیان کرتے ہیں کہ بعض جگہ پر یہ ڈیلے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ مور اوور کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، مزید کے لیے۔ تو یہاں پر ثم کا مطلب کہ پھر، عین الیقین کے بعد، جب تم نے جہنم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر اب وہ وقت آئے گا جب سوال پوچھے جائیں گے تم سے، کس بارے میں؟ عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ تو نعمت کا جو لفظ ہے یہ ہم اردو میں بھی بہت فیملیئر ہیں، اس ورڈ سے ہم جانتے ہیں، بیسک ورڈ ہے، اور ایک ورڈ ہے نعومہ جس کا مطلب ہے کمفرٹ، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قرآن کے آنے سے پہلے عرب میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب سورہ التکاثر کی آیہ نمبر 8 میں نہ تو لفظ نعمت استعمال ہو رہا ہے، نہ نعومہ استعمال ہو رہا ہے، بلکہ نعیم استعمال ہو رہا ہے۔ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نعیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، یہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر تسلسل ہو اور پرماننس ہو، دوام ہو، تو اس کے لیے آتا ہے۔ یعنی نعیم میں وہ نعمتیں شامل ہیں جن سے انسان کانسٹنٹلی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے یا خیر سمیٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن پاک میں سورہ رحمان آپ نے پڑھی ہوگی اور بارہا ہم سنتے ہیں، اس میں ریپیٹڈلی الا ای کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نعمتوں کے لیے بار بار آ رہا ہے، الا ای بھی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب الا ای اور نعیم میں کیا فرق ہے؟ نعیم کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایسی نعمت جس سے انسان کانسٹنٹلی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب جو الا ای ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جن میں فوڈ، واٹر، سلیپ، آکسیجن، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو ہم نے الا ای اور نعیم کے فرق کو بھی جان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو نعیم کی کیٹیگری میں آتی ہیں سوال کیا جائے گا، جن کو اس نے ایڈیشنلی استعمال کیا۔
اب ہمارے پاس بہت ساری ہمارے ارد گرد نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم یہ بات بہت دفعہ کہتے بھی ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ان نعمتوں کا شعور نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، ہم نے بہت ساری نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں نا، ان کو ہم نے فور گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، ہم اپنے باڈی آرگنز کی بات کر لیں، آنکھ، ناک، کان، یہ سب کتنے ضروری آرگنز ہیں، اور ہم ان سے کتنے ضروری کام لیتے ہیں۔ دن رات میں ہم ان کا کتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے، لیکن ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان نعمتوں کو ہم نے فور گرانٹیڈ ہی لے لیا ہے نا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس گھر ہے، ہماری فیملی ہے، اولاد ہے، سکون ہے، صحت ہے، آرام ہے، ملازم ہیں، تو یہ سب ایسی بلیسنگز ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جن کو بس ہم نے فور گرانٹیڈ ہی سمجھ لیا ہے، اور ان پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ہم نے کئی دفعہ یہ حدیث پہلے بھی سن رکھی ہے، اور اسی کا مفہوم دوبارہ آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اغنیا سے، غنی لوگوں سے بہت پہلے جو ہے وہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اتنا بڑا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ یہ نعمتیں بھی ہمارا ٹیسٹ ہیں، اگر کسی کے پاس نعمتیں ہیں تو بھی ٹیسٹ ہے، اگر کسی کے پاس نعمتوں کی کمی ہے تو بھی ٹیسٹ ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آیا میں بتا رہے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو پھر اس کا جو سوالوں کے جواب دینے میں ٹائم بھی تو اتنا زیادہ لگے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سوالوں کے جواب دے سکیں، ہم نعمتوں کے سوالوں کے جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا بہترین شعور عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا بہترین شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عاقل مخلوق بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا، تو اب اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کرنا ہمیں یہ ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنے پاس جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو پہچاننا ہے، اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی سب نعمتوں کو لسٹ آؤٹ کریں، ان کو ٹیگ کریں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، نفسی نفسی ہوگا اس دن۔ تو اس دن آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو مجھ سے میری نعمتوں کا سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ، تم سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ میں خود ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل بارش ہوتی ہے جب، تو ہم سب بہت خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کی آواز بھی ہمیں بہت فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن کیا اس نعمت پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا کبھی اس طرح سے شکر ادا کیا ہے جس طرح سے کیا جانے کا حق ہے؟ اب اگر بارش کی حقیقت کو ہی تھوڑا سا ہم جانیں نا، تو ہمارا یہ شکر کا لیول مزید بڑھ جائے گا۔ کس طرح کہ بارش جب ہوتی ہے تو جو بادل بارش برساتے ہیں وہ 1200 میٹر پر جو بادل ہوتا ہے ایگزیکٹلی زمین سے، وہ بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو رین ڈراپ زمین کی طرف آتا ہے تو اس کی سپیڈ ہوتی ہے 558 کلومیٹرز پر آور، 558 کلومیٹرز پر آور۔
اب اتنی بلندی سے یعنی 1200 میٹر کی ہائٹ سے اور 558 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے رین ڈراپ آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زور سے پھر آ کے تو زمین پہ گرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سب تو بارش میں بھیگنا بھی پسند کرتے ہیں اور ہمیں یہ بارش ہرٹ نہیں کرتی کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رستے میں بہت سارے سپیڈ بریکرز رکھ دیے ہیں جو اس رین ڈراپ کی سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں، اور وہ سپیڈ جو 558 کلومیٹر پر آور تھی، ان سپیڈ بریکرز کی وجہ سے وہ صرف اور صرف کتنی رہ جاتی ہے؟ 8 کلومیٹر پر آور۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس انوکھے انداز کو، جس میں اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، جان لینا، تو شکر ادا کرتے نہ تھکیں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنی نعمتیں اس طرح سے انعام کی ہیں جن کا ہمیں فہم بھی نہیں ہے، ادراک بھی نہیں ہے، ہمیں شعور بھی نہیں ہے بہت ساری نعمتوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی کو پھر کس طرح سے سٹور کرتے ہیں زمین میں، آگے سورہ عبسہ کی آیہ نمبر 26 میں آتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑی ہم نے زمین خوب پھاڑنا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتے ہیں، بارش کا پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ زمین کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ سٹور کر دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس پانی کو ہم پھر استعمال کرتے ہیں، اور یہ پانی پھر ہماری فصلوں کے کام آتا ہے، ہماری زمینوں کو زرخیز بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں، بس غور و فکر کرنے والا انداز نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا افلا یتدبرون، کیا پھر تم نہیں تدبر کرتے؟ اور ہم میں اس چیز کی بہت کمی ہے، اور یہ جو غور و فکر کرنے والی عادت ہے یہ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر، تاکہ ہم ان نعمتوں کو پہچان سکیں اور ان نعمتوں کی قدر کر سکیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، خواہ وہ کسی بھی کیٹیگری میں ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، کم یا زیادہ، بہرحال نعمتیں ہر انسان کے پاس ہیں۔ اب ہمیں کنٹینٹڈ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے نا، اور جتنا ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں نہ شکری نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں ان پر راضی رہنا ہے، درمیانی راہ چلنی ہے، کیونکہ امت وسط ہیں ہم، اور کنٹینٹڈ رہنے کے لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیں، اس پہ قناعت کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن ہی اصل میں وہ ٹول ہے جو ہمیں قناعت عطا کرتا ہے، اور قناعت کا سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اگر ہم قناعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کنٹینٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے پاس اگر ہم نعمت دیکھیں اور دوسروں کے پاس ہم زیادہ نعمت دیکھیں، تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہمیں دوسروں کے پاس جب نعمت دیکھنی ہے اپنے سے اوپر، تو پھر ہمیں ان کو برکت کی دعا دینی ہے، تاکہ نہ تو ہم حسد کا شکار ہوں اور نہ ہی ہم تکبر کا شکار ہوں۔ تو ان دونوں برائیوں سے بچنے کے لیے جب بھی کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو اس کو دل سے برکت کی دعا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خیر فرمائیں گے۔ اینڈ پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب لے جائیں، کیونکہ اگر حساب کتاب کی بات ہوئی تو ہم تو سوال جواب کی بات ہو تو ہم تو بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سوالوں کے جواب دے سکیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، آج سے اپنے
کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنا شروع کرنا ہے، ہم نے اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اور ہم نے اس کے لیے عملی قدم اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے دوسروں کی برائیوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے، اپنی برائیوں کو دور کرنا ہے، اور اپنی اصلاح کی میکسیمم کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ صدقہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے، زندگیوں میں خیر لاتا ہے، اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ جب ہم صدقہ کریں گے تو ہمارے گناہ مٹیں گے، اور جب گناہ مٹیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوئی بھی زندگی کی مشکل ہو، صرف ہمارا ایک نارملی طریقہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی فزیکل پرابلم آتی ہے تو ہم پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی زندگی میں پرابلم آئے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مشکل ہو، یا آپ نیکیوں کی طرف بڑھنے کے قابل نہ ہو رہے ہوں، آپ سے قدم اٹھائے نہیں جا رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ خیر کے کام کی طرف بڑھ نہیں پا رہے، تو صدقہ کریں، تاکہ صدقہ آپ کی گناہوں کو مٹائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیں۔ اور نیکی کی جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں نا، تو نیکی اکیلے نہیں آتی، نیکی اپنے ساتھ اسکالرس کہتے ہیں خاندان لے کر آتی ہے نیکیوں کا۔ آپ ایک نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے آگے 10 دروازے کھول دے گا، پھر آپ ان 10 دروازوں کو جب اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، ایسے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو صدقہ کریں، اپنے لیے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے کردار کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا بہترین ادراک بخشیں، اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں بلا حساب داخل فرما دیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔